أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. خدا کریم اس میں ارشاد فرما رہے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. فرمایا اللہ کے بارے میں تم کس طرح کفر اختیار کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے تو اللہ نے تمہیں حیات دی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر آخر کر وہی تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اب دیکھیں ابھی قرآن ہے، کسی مولانا کی بات نہیں ہے. آج جو ہمیں عقیدہ ممبروں سے مل رہا ہے، کیا وہ عقیدہ ہے؟ یہ قرآن والا ہے جی. اب خداوند متعال کیا فرما رہے ہیں؟ خداوند متعال فرما رہے ہیں اللہ کے بارے میں تم کس طرح کفر اختیار کرتے ہو، یعنی اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف جا رہے ہو، غیر خدا کی طرف جا رہے ہو. کیسے جا سکتے ہو؟ حالانکہ تم بے جان تھے تو اللہ نے تمہیں حیات دی. یعنی تم کیا تھے؟ اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے نا، اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، اللہ نے یہ تمہیں موقع فراہم کیا اس دنیا کی جتنی لذات ہیں ان سے استفادہ کرنے کا، جتنی آسائشات ہیں ان سے استفادہ، اللہ نے تمہیں موقع دیا، اللہ نے تمہیں یہ موقع فراہم کیا. تم اللہ کو چھوڑ کے غیر خدا کی طرف کیسے جا سکتے ہو؟ فرمایا کہ حالانکہ تم بے جان تھے تو اللہ نے تمہیں حیات دی، پھر وہی تمہیں موت دے گا. یعنی زندہ بھی وہی کرتا ہے اور موت بھی وہی دیتا ہے، پھر آخر کار وہی تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یعنی یہ آخر میں یہ جتنا کچھ آپ کو ملا اس کے بعد جانا تم نے اسی کے پاس ہے. زندگی بھی وہ دے گا، موت بھی وہ دے گا، پھر قبروں سے اٹھائے گا بھی وہی. تو تم اللہ کو چھوڑ رہے ہو، اللہ کی عبادت کو چھوڑ رہے ہو. ظاہر ہے یہ چیزیں جب انسان سمجھتا ہے، سوچتا ہے، تو پھر اگر واقعی صحیح طریقے سے خالصتاً ہو کہ انسان سوچے تو انسان کو ایک منزل مل جاتی ہے کہ میں خدا کی نافرمانی نہ کروں، میں معصیت پروردگار نہ کروں، میں خدا کی اطاعت کروں. اور آج جو سب سے بڑا ہمارا نقصان ہو رہا ہے وہ چند جہلا ہیں جو ہمیں خدا سے دور کر رہے ہیں، خدا سے رابطہ ہمارا منقطع کرنا چاہتے ہیں. اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں ہمارے گھروں میں، میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ اگر گھر میں 7 بندے ہیں، حالات ہمارے یہ ہو چکے ہیں اگر گھر میں 7 بندے ہیں تو 7 بندوں کا عقیدہ علیحدہ ہے. ایک کا اور عقیدہ ہے، دوسرے کا اور عقیدہ ہے، تیسرے کا اور عقیدہ ہے، چوتھے کا اور عقیدہ ہے، پانچویں کا اور عقیدہ ہے، چھٹے کا، ساتویں، سبھی کا علیحدہ عقیدہ. کیوں؟ اس لیے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. کس کو چھوڑ دیا؟ اور نبی اعظم نے تو جاتے ہوئے وصیت کے طور پہ کہا کہ ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسرے میں اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے یعنی 2 قسم کے لوگ ہیں نا. ایک لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن چھوڑ کے اہل بیت کو لیا، وہ اہل بیت کو خدا ماننا شروع ہو گئے، خدا اہل بیت کو خالق ماننا شروع ہو گئے، اہل بیت کو رازق ماننا شروع ہو گئے. اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اہل بیت کو چھوڑ کے قرآن لیا، انہیں قرآن کی نہیں سمجھ آئی. دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. قرآن کو چھوڑیں گے اہل بیت نہیں سمجھ آئے گی، اہل بیت کو چھوڑیں گے تو قرآن سمجھ نہیں آئے گا. یعنی ابھی تک اگر آپ دیکھیں نا 1400 سال ہو گئے اس حدیث کو بیان کیے ہوئے، لوگوں نے اس حدیث کو ہی نہیں صحیح فالو کیا کہ اہل بیت بھی ضروری ہے، قرآن بھی ضروری ہے. تب جا کے تمہارے پاس ایک عقیدہ، وہ عقیدہ ہوگا جو قرآن کے مطابق ہے. آپ کے اعمال بھی وہ درست ہوں گے جو ان دونوں سے میچ کرتے. اگر آپ کے اعمال ان دونوں سے نہیں میچ کرتے تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کل پڑھ چکے ہیں نا کہ اگر ایمان اچھا نہیں ہے تو اس عمل کا کوئی فائدہ. تو سب سے پہلے ایمان ہے، اور ایمان عقیدہ آپ کو قرآن سے ملے گا، آپ کو چند شاعروں سے نہیں ملے گا. چند جو حالات جنہیں خود سیدھا کلمہ نہیں آتا، ہمیشہ تو سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. لوگ جن کو اہل بیت کی محبت کی وجہ سے وہ کلمہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، انہیں ممبر پہ بلا لیا جاتا ہے اور پڑھانے والا غلط پڑھا دیتا ہے.
کلمہ بنیادی چیز ہے، ہماری پہچان ہے، اسے سیدھا کلمہ تک نہیں آتا. کتنے ہی ایسے صاحبان ممبر ہیں جو مسیح یا رسول اللہ پڑھتے ہیں.